اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على مبلغ رسالات الإلهية أحمد مصطفى محمد مصطفى بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین مکرم، نہ رکنے والے آنسوؤں کا یہ سلسلہ جنت البقیع کے سلسلے میں تاریخی حقائق کا آئینہ ہے. جنت البقیع، جس میں شیریں اور تلخ واقعات، رنگارنگ تصویریں اور ہم غم، مسرتیں، خوشیاں، پیغامات، ہدایتیں سب موجود ہیں. بقیع پھر بقیع ہے اور بقیع ہے، اور یقیناً ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. ایک بقیت اللہ موجود ہے جو اس کا وارث ہے. ہم جنت البقیع کے سلسلے میں ان شخصیات کا تذکرہ کر رہے تھے جو جنت البقیع میں مدفون ہیں، جو اس جنت کے ٹکڑے میں زینت بنے ہوئے ہیں. ان کی شخصیتوں پہ کچھ گفتگو جاری و ساری تھی. آج اپنی 12ویں منزل پر بقیع کے سلسلے میں ان شخصیات کے مناسبت سے، آج 15 شوال بھی ہے، اور 15 شوال بہت سے علاقوں میں، بہت سی جگہوں پر شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام منایا جاتا ہے. ظالم نے صرف بقیع نہیں توڑا ہے، جنت المعلا کو نہیں توڑا ہے، احد بھی، مسجدیں بھی، تمام اہل بیت علیہ السلام یا ان کے چاہنے والوں کے نشانات ختم کیے. جنگ احد 15 شوال، دوسری جنگ اسلام کی. بدر کے ہارے ہوئے لوگ آئے، تفصیلات انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. صرف ایک اشارہ. سن 3 ہجری میں ہوئی. پیغمبر اسلام کے اس میں دانت شریف، دندان مبارک شہید ہوئے. اسی جنگ میں شیطان نے نعرہ بلند کیا تھا: قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. جو شیطان کی آواز کے شناسا تھے، پہچاننے والے تھے، وہ سب چھوڑ کے بھاگ گئے. اور جو شیطان سے ہمیشہ مقابلہ کرنے والا ڈٹ کے رہ گیا اور پیغمبر کی حفاظت کی. یہی وہ جنگ ہے جس میں پیغمبر اسلام کے لیے جبریل خیبر میں دوبارہ آئے. لیکن پہلے پیغمبر اسلام کے لیے آئی: ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی. اس میں ہے بولایتک علی علی یا علی، بعظمتک برسالتک یہ بعد میں ایڈ ہے. خود پیغمبر نے اللہ کے حکم پہ مولا کائنات کو بلایا تھا. یہی وہ جنگ ہے جس میں جبریل نے نعرہ بلند کیا تھا: لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. دوسری مناسبت جناب سید الشہداء جناب حمزہ کو شہید کیا گیا، بدر کا بدلہ لیا گیا. اور اس اعتبار سے آپ کے لاشے کی بے حرمتی بھی کی گئی. خود پیغمبر اسلام نے حنوط، غسل، دفن کا انتظام
یہاں تک کہ خصوصیت ہے کہ 70 تکبیرات پیغمبر اسلام نے جناب حمزہ کے جنازے پہ پڑھی، جو عام طریقے سے 5 تکبیر ہوتی ہے، یا 50 تکبیریں پیغمبر اسلام نے جناب حمزہ سید الشہداء کی قبر مقدس پر یا ان کے جنازے پر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جناب یونس مچھلی کے پیٹ سے نکلے، یہ عظیم ترین مناسبتیں ہیں۔ خود کل میں نے شاہ عبد العظیم کی شہادت کی مناسبت سے 1 گھنٹے کا درس دیا، لیکچر دیا، ان کے فضائل، کمالات، ان کی ہدایتیں حضرات دیکھ چکے ہیں۔ آج قرآن مجید نے اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سارے امام، سارے معصوم سچے ہیں، سارے معصوم سچے ہیں، لیکن صرف 2 کو صادق کہا گیا، ایک پیغمبر اسلام کو اور ایک امام جعفر صادق کو۔ اس لیے صادق جو بھی کہے، جو کہہ چکا اسے بھی مانو، جو کہنے والا ہے اسے بھی مانو، جو گزر گیا اس کی خبر دے اسے بھی مانو سچی، اور جو آنے والی ہے اس بات کو بھی مانو۔ تو پیغمبر کے بعد 2 راستے ہونے والے تھے، لہذا پیغمبر نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ بھی بتایا، موسیٰ، عیسیٰ، توریت، انجیل، زبور، سب تم نے مان لیا، چونکہ میں صادق ہوں، تو میرے بعد علی ہوں گے، حسن ہوں گے، حسین ہوں گے، اس کو بھی مانو۔ اگر نہیں مانتے تو اس کا مطلب پیغمبر اسلام کو صادق نہیں مانتے۔ اور امام جعفر صادق کے بعد بھی 2 راستے ہونے والے تھے۔ ایک امام جعفر صادق نے پاسٹ، گزر جانے والے، ماضی کی داستان بتائی، سب نے مان لیا کہ مجھ سے پہلے محمد باقر تھے، امام زین العابدین تھے، امام حسین تھے، یہ واقعات ہوئے تھے، ہم نے مان لیا۔ میرے بعد موسیٰ کاظم ہوں گے، نہیں مانا، علی رضا ہوں گے، نہیں مانا۔ تو اسی لیے اللہ نے انہیں صادق بنایا کہ ان کے دونوں جو راستے 2 ہوں گے، اس میں حق اور حقیقت اور صداقت کے راستے کے اوپر گامزن رہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تعلیمات کے اعتبار سے افضل ترین شخصیت، یونیورسٹی کو، دانشگاہوں کو آپ نے قائم کیا، ہر طریقے کے ایجوکیشن آپ کے در سے شروع ہوا، یعنی یہاں تک کہ آپ یونیورسٹی میں بھی پڑھا رہے ہیں، 4000 اسٹوڈنٹ کو کھلا پلا بھی رہے ہیں، ہر سبجیکٹ، ہر کورس، ہر مذہب کے لوگ، چاہے وہ ہندی ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق، اس کے مذہب کے اعتبار سے انہیں تعلیم دے رہے ہیں، انسانیت کے ناطے، اور سب آپ کے قائل ہو کے گئے۔ یہاں تک کہ 2 سال پڑھنے والے بھی امام بن گئے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر امام جعفر صادق سے نہ پڑھتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ دیکھیں کہ کسی امام کے ساتھ ہمارے مذہب کی نسبت نہیں پائی جاتی، مذہب علوی نہیں کہا جاتا، مذہب حسنی نہیں کہا جاتا، مذہب حسینی نہیں کہا جاتا، مذہب باقری رضوی نہیں کہا جاتا، مذہب جعفری، ہمارا مذہب جعفری مذہب کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ یہ آپ کے عظیم ترین کارنامہ، جنت البقیع کی طرف ہم گامزن ہیں۔ جنت البقیع کے کام کو اپنے سامنے اگر ہم رکھیں تو جنت البقیع یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام اس میں دفن ہے، اور امام جعفر صادق اور فقہ جعفریہ۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام خاندان عصمت و طہارت کے 8ویں فرد اور سلسلہ ہدایت اور امامت کی 6ٹھی کڑی۔ مشہور ترین روایت میں ہے کہ آپ 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اسی دن پیغمبر اسلام کی بھی ہم ولادت مناتے ہیں۔ پوری حیات علمی، مجاہدانہ، ہدایت، امامت سے گزر رہی ہے بنی امیہ کے مظالم، جہاں اہل بیت اور دوستداران اہل بیت پر اپنی انتہا تک پہنچ گئی اور ان کے ظلم سے اسلام زوال پذیر ہونے لگا۔ وہیں عام افراد میں جو بظاہر اسلامی معاشرے میں شامل تھے لیکن واقعات اسلامی اور عقیدت سے محروم تھے، وہ بھی بنی امیہ کے مظالم سے عاجز ہو گئے تھے،
اور بنی امیہ کے اقتدار سے ہٹ جانے کے فوراً بعد اپنی طبقات اور مذہب کو منظم کر کے دنیا کی روشناس کرنے اور ہر فرد اور طبقے کو اپنے واقعی مسلمان پیش ہونے لگا، اور دشمن کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ مرسل اعظم کے بعد خلافت کے نام سے زعامت امت قبضے میں کوئی کامیابی نہیں، لہذا اب امامت کے نام سے امت مسلمہ میں زعامت پر قابض ہوا ہے۔ ایسے وقت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ عظیم کارنامہ انجام دیا ہے کہ تا قیامت جس کے اثرات باقی رہیں گے، زندہ رہیں گے، پائندہ رہیں گے، اور اسلام کے نام قائم رہنے والے دکانوں کے بھیڑ میں واقعی اسلام کا رویہ بدل دیا ہے، چہرہ بدل دیا ہے، اور اس عالم میں حقیقی اسلام سے روشناس اور اسے عظیم کارنامے کا جزا آپ ہی کو ملی کہ حقیقی اسلام کے اسلام گرامی یا اسم گرامی امام جعفر صادق ہے۔ دنیا کے سامنے مذہب جعفری کے نام سے شہرت پائی، ورنہ مذہب جعفری صرف امام جعفر صادق سے منسوب نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام ائمہ معصومین علیہ السلام اس مذہب سے مربوط ہیں، منسلک ہیں۔ اسی مذہب کی تبلیغی اور ترسیلی ذوات مقدسہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی قائم کردہ اسلامی دانشگاہ یونیورسٹی کو تا قیام قیامت اہل اسلام کے لیے ہدایت، تعلیمات اسلامی کے مرکز دیا۔ آپ دیکھیں کہ طب یہیں سے بیٹھے گا، یونانی حکمت، سیاست، تمام چیزیں بناوٹی عدم سے وجود میں لانا، ہر ایک ایسے شاگرد امام نے پیدا کر دیے کہ آج علم کا منبع، علم کا سمندر صرف امام جعفر صادق سے نکل رہا ہے۔ قوم کو عملی تربیت کی طرف لے کے گئے، صرف زبانی نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے عملی تعلیمات کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح تمام دنیا انسانیت کے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں۔ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ نے علمی اور عملی دونوں طرح کی تعلیمات میں جو اہم کردار ادا کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ علمی میدان میں آپ کے عظیم کارنامے روز روشن سے بھی زیادہ منور اور روشن ہے۔ سردست آپ کے بعد تعلیمات، عملی تعلیمات کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں ایک ہے حسن سلوک اور راہ خدا میں انفاق کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کی طرح اپنے پاس کثیر سرمایہ نہ ہونے کے باوجود حتی الامکان فقیر، محتاج، مقروض افراد کے ساتھ حسن سلوک کیا، جس کے بعض نمونے میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں۔ ہشام ابن سالم بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عادت تھی کہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گوشت، روٹی، پیسوں سے بھرے ہوئے تھیلے پیٹھ پر لاد کر مدینہ کے فقراء مساکین کے گھروں میں جاتے اور ان کے درمیان تقسیم کرتے تھے، بانٹتے تھے، جبکہ وہ لوگ آپ کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ آپ کی وفات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے امام جعفر صادق علیہ السلام تھے۔ باقی کو پہچانو، صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی تک یہ نہیں، بلکہ آج بھی فیوض جاری و ساری ہے۔ علوم کا منبع، علوم کا خزانہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ساری دنیا میں بانٹا ہے۔ آج ان کی قبروں سے، ان کی قبر مقدس سے وہ علوم، وہ صفات، وہ رہنمائی بٹ رہی ہے۔ معلّہ بن خنیس کا بیان ہے کہ میں نے
ایک رات جب بارش ہو رہی تھی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ بنی ساعدہ کے سائبان کی طرف جا رہے ہیں اور میں دور سے ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اچانک آپ کے پیٹھ سے کچھ گرا تو امام علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہم ردہ علینا، بسم اللہ معبود تو اسے پھر مجھے واپس کر دے، پلٹا دے۔ میں نزدیک گیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دینے کے بعد کہا مولا جو کچھ زمین پہ گرا ہے اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ میں نے اندھیرے میں دیکھا کہ کچھ روٹیاں پھیل گئی ہیں، بکھر گئی ہیں، اور ان کے ساتھ مجھے ایک تھیلا بھی ملا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیں اسے اٹھا کر میں پیٹھ پہ رکھ لوں، میں کاندھے پہ رکھ لوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، تم میرے ساتھ رہو۔ اب میں یہ کام اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں، اٹھانا چاہتا ہوں۔ ہم ساتھ ساتھ گئے یہاں تک کہ بنی ساعدہ کے صاحبان کے پاس پہنچ گئے۔ وہاں کچھ فقیر سو رہے تھے تو جگایا نہیں، انہیں احساس نہیں دلایا کہ کون بانٹ رہا ہے، کون دینے والا ہے۔ آپ نے ان سب کے پاس ایک دو روٹیاں رکھنا شروع کر دی۔ میں نے واپسی پر عرض کیا فرزند رسول، کیا یہ لوگوں کو حق کی معرفت ہے؟ آپ کی امامت کے قائل ہیں، حق کو پہچانتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے حق پہچان لیا ہوتا تو میں ان کے ساتھ کم سے کم نمک ضرور رکھتا، یعنی کوئی بھی میرا چاہنے والا نہیں ہے، پھر بھی میں روٹی بانٹ رہا ہوں ایز انسانیت۔ میں تو لیڈر ہوں، میں تو قائد ہوں، میں تو امام ہوں، میں تو دنیا میں بانٹنے آیا ہوں، یہ نہ مانے۔ لیکن اگر میرا چاہنے والا ہوتا تو میں اسے نمک بھی دیتا۔ نمک کھا کے نمک کو بچانا بڑا مشکل ہے۔ آل محمد اسے نمک نہیں دیتے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں نے نمک حرامی کی ہے۔ بقی سے کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں خوفزدہ ہے؟ بقی کو ویران کیوں کر دیا گیا؟ اللہ اکبر۔ ہارون ابن عیسیٰ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے فرزند محمد سے فرمایا، ہارون ابن عیسیٰ کے بیٹے محمد ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھی بیٹے ایک محمد ہیں، دونوں ساتھ ساتھ اتفاق۔ محمد سے فرمایا کہ تمہارے پاس کتنا مال باقی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا 40 دینار۔ تو آپ نے فرمایا اسے فقیر میں بانٹ دو۔ انہوں نے عرض کیا پھر ہمارے لیے کیا رہ جائے گا؟ تو امام نے فرمایا اس مال کو صدقہ دے دو، خدا اس کی جگہ اور عطا کرے گا۔ تمہیں نہیں معلوم کہ صدقہ روزی کی چابی ہے، کنجی ہے؟ محمد نے اپنے والد کے حکم کے مطابق وہ 40 دینار صدقہ دے دیے۔ تھوڑی ہی دیر میں 4000 دینار ایک جگہ سے امام کے لیے آئے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا بیٹا ہم نے 40 دینار خدا کی راہ میں دیے، خدا نے اس کے بدلے 4000 دینار ہمارے لیے بھیج دیے۔ حیاج ابن استام کا بیان ہے، یعنی بقی کیا ہے، بقی میں کون سا خزانہ ہے، ایسے عظیم شخصیتوں کو ظالم نے نہیں چھوڑا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جو کچھ رہتا تھا وہ سب راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے، اس طرح کہ آپ کے اہل و عیال تک کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ اللہ اکبر۔ مفضل ابن قیس کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے سامنے اپنی مشکلات بیان کی اور امام سے دعا کے لیے کہا۔ امام نے اپنی کنیز سے کہا جو تھیلی ابو جعفر نے میرے لیے بھیجی ہے اسے لے آؤ۔ کنیز نے وہ تھیلی لا کر دی اور اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا اس تھیلی میں 400 دینار ہے، ان میں سے اپنی مشکلات برطرف کر دو، اپنی مشکلات لے جاؤ، جتنا تمہیں ضرورت ہے لے کے جاؤ۔ میں نے عرض کیا فرزند رسول میرا مقصد یہ نہیں ہے، میں چاہتا تھا
کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے دعا بھی کر دی، لیکن اپنی ساری مشکلات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تم ان کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ۔ یہ درس ہے، بندوں کے سامنے کبھی اپنی مشکلات بیان نہ کرو، بندہ حقیر کرا دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ ہمیں خدا اور معصومین علیہ الصلوۃ کے سامنے اپنے ضرورت کو بیان کرنا ہے۔ ایک محتاج نے امام صادق علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی تو امام نے اپنے غلام سے پوچھا تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے عرض کیا 400 درہم۔ امام نے فرمایا یہ پیسہ اس شخص کو دے دو۔ غلام نے پوری 400 درہم فقیر کو دے دی۔ اس نے پیسہ لے کر شکر ادا کیا، چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں اسے واپس بلاؤ۔ غلام نے عرض کیا کہ مولا کیا چاہیے؟ ہر عالم میں امام نے اپنے غلام سے کہا اسے واپس بلاؤ۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ نے اسے عطا کر دیا، اب کیوں واپس بلا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جس سے فقیر انسان کی ضرورت پوری ہو جائے، فقیر انسان کی ضرورت کو پوری ہو جائے۔ میں نے اس کے ساری ضرورتوں کو پورا نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی انگوٹھی سائل کو عطا کر دی۔ فرمایا اس انگوٹھی کی قیمت 10,000 درہم ہے، جب تمہیں ضرورت پڑے تو اس کو بیچ کر اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا کر دے۔ اللہ اکبر، کیا شفیق امام ہے، کیا مہربان امام ہے۔ عمران ابن زید کا بیان ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اپنی حاجت بیان کر کے آپ سے مدد کی درخواست کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا فی الحال میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے جو تمہیں دے سکوں، تھوڑی دیر ٹھہرو، میرے لیے کچھ سامان آئے گا اور میں اسے بیچ کر انشاءاللہ تمہاری مدد کر دوں گا۔ یہ ہیں امام جعفر صادق۔ یہاں تعلیم، ایجوکیشن اور ہدایتیں اور برکتیں اور رحمتیں سب کچھ امام نے بانٹا ہے، وہیں یہ چیز دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ہوتے ہوئے دینا یہ بڑا آسان ہے، اس وقت بھی دل نہیں ہوتے، کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی سب کچھ دے دینا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھنا، یہ سیرت آل محمد ہے، ہمارے لیے زندگی کے لیے نمونہ عمل ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ امام نے فرمایا میں اس خیر کے لیے تم سے کیسے وعدہ کر لوں جو ابھی نہیں ہوا ہے۔ ولید ابن سبی کا بیان ہے کہ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ معلّہ ابن خنیس میرے مقروض ہے اور انہوں نے میرا حق ضائع کر دیا، لے لیا، نہیں دیا۔ امام نے فرمایا تیرا حق معلّہ کے قاتل نے ضائع کیا ہے، اگر معلّہ زندہ رہتے تو ضرور ادا کرتے۔ اس کے بعد ولید سے فرمایا کہ معلّہ کا قرض ادا کر دو، میں چاہتا ہوں کہ معلّہ آرام اور سکون سے رہے، یعنی قبر میں چین سے رہے۔ جو قبروں کے مردوں کے لیے سوچے، اس کے عیش و آرام کے لیے سوچے، وہ ہے امام۔ بقی پھر بقی ہے، جو نہیں جا پایا، نہیں جا پا رہا ہے 3-4 مہینے سے، اس سے پوچھو کہ بقی کیا ہے۔ جو اپنے ایمان کو ریچارج کرنے جا رہا ہے، ایمانی کیفیت کو بڑھانے جا رہا ہے، محبت لینے جا رہا ہے، زیارت کرنے، در پہ غلامی کرنے جا رہا ہے، فقیری کرنے جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اونٹوں کا ساربان ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ میرے اور میرے ہم زلف کے درمیان میں میراث کے سلسلے میں کچھ تنازع ہوا، ہمارے پاس سے مفضل کا گزر ہوا، امام کا ایک چاہنے والا، مجھے جھگڑا کرتے ہوئے، نزاع کرتے ہوئے دیکھا اور ہمارے پاس مفضل کا گزر ہوا اور کچھ دیر رکے اور کہا کہ تم لوگ میرے گھر آؤ۔ ہم لوگ ان کے گھر گئے، انہوں نے ہم دونوں کے درمیان 400 درہم میں صلح کرا دی اور وہ درہم اپنے پاس سے دے کر کہا کہ یہ میری ذاتی پیسہ نہیں ہے،
بلکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اگر میرے دو اصحاب میں جھگڑا ہو جائے، نزاع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو میرے مال سے ان کے صلح کرا دینا۔ اللہ اکبر، میرے خمس کے پیسے سے، سہم امام سے ان کے درمیان میں صلح کرا دینا۔ فضیل ابن قرہ کا بیان ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے دیناروں میں سے بھری ہوئی تھیلی ایک شخص کو دی اور فرمایا کہ اس کو میرے فلاں رشتہ دار کے یہاں دے کر آؤ، اسے کہنا کہ یہ تمہارے لیے عراق سے بھیجی گئی ہے، یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر، امام کے چاہنے والوں بہت زیادہ نہیں، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، وہ شخص امام کے حکم کے مطابق وہ رقم ان افراد کے گھر تک دے آیا اور لوگ اسے لے کر کہتے تھے کہ خدا تمہیں جزائے خیر دے، لیکن میرے اور جعفر کے درمیان میں فیصلہ کرے جو ہم پر کوئی توجہ نہیں دے پا رہا ہے۔ امام دے بھی رہے ہیں پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ امام جعفر ہمیں توجہ نہیں دے رہے۔ یہ سوچو، امام نے ظاہر بظاہر اپنے آپ کو نہیں پیش کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ جو کون لا کے دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، چہرے پہ نقاب ڈال کے آدھی رات چھپ کر جاتے تھے، دیتے تھے۔ بتانا مقصود نہیں تھا۔ جس وقت اس شخص نے آ کر امام کے سامنے اس باتوں کو دہرایا تو امام سجدے میں گر پڑے اور فرمایا خدایا پروردگار مجھے میرے والد کے بیٹوں کے سلسلے میں متواضع قرار دے، تواضع، تکبر نہیں، دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں۔ ٹھیک ہے وہ کہتا ہے تو کہنے دے، یہ شکر ہے پروردگار کا۔ ہم ہوتے تو باغ بگولا ہو جاتے، آگ بگولا ہو جاتے، غصہ کرتے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، اچھا ہے، ہمارے اندر ریاکاری تو نہیں آئی، تکبر تو نہیں آیا۔ راوی کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ کی زراعت سے حاصل ہونے والے غلہ میں کوئی مخصوص عمل انجام دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہم خود آپ سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ کی زراعت بہت فائدہ مند، آپ کے غلہ بہت ہوا ہے، کیسے؟ اس عمل کو بتائیے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، میں نے حکم دیا کہ جب باغ کے پھل تیار ہو جائیں تو 20 سے دیوار شگافتہ کر دیں تاکہ جو چاہے باغ میں آ کے اپنا پھل کھا سکے۔ پھل تیار ہو جاؤ، کھا لو، جس کا جو حق ہے۔ اس کے علاوہ میں نے حکم دیا کہ روزانہ 10 پھلوں میں سے بھرے ہوئے 10 برتن تیار کیے جائیں، جن میں سے ہر برتن 10 آدمیوں کے کھانے کے لیے کافی ہو۔ 10 آدمی اندر آ کے کھاتے جائیں، واپس جاتے جائیں، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے تقریباً 3 پاؤ خرما رکھے جائیں، اور ان کے علاوہ باغ کے تمام پڑوسیوں کے لیے جن میں بوڑھے، بچے، عورتیں جو باغ میں نہیں جا سکتے ان کی مدد کی جائے، مد خرما دیا جائے، 3 پاؤ دیا جائے۔ اب سمجھ میں آیا 3 پاؤ یہ کفارہ کیوں ہوا؟ 3 پاؤ یہ ہے روزے کا بدلہ، مریض کا بدلہ کیوں ہے؟ جب ان میں سے مزدور ہیں، قیمت لگانے والے، وکیلوں اور باقی افراد کے حقوق دے چکے ہوں تو باقی مقدار مدینہ والوں منگوایا جائے، اور ان میں سے اپنے خاندان اور ضرورت مندوں کو 2-3 بار ان سے کم از کم جتنا انہیں ضرورت ہوتی ہے تقسیم کریں۔ ان سب کے بعد میرے لیے 400 دینار باقی بچتے ہیں، جبکہ پورے باغ کی آمدنی 4000 دینار ہے۔ سب بانٹ کے آ کے یہاں۔ یہ ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، جو انصاف اور انسانی دوست ہونے کے اعتبار سے اعلیٰ مقام تک فائز ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، مصیبت پہ صبر کرنا ان سے سیکھو، زندگی کس طریقے سے گزاری جاتی ہے ان سے سیکھو، کمالات کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کرو۔ ایک شخصیت کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن ہاں، ان قبر میں رہنے والے، ان مقدس روضوں میں رہنے والے
ان عظیم شخصیتوں کے بارے میں ہمیں ہر عالم میں جاننا چاہیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس طرح دنیا کی تبلیغ کی۔ قابل توجہ تاریخی واقعہ، حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ آپ صحابی سعد ابن معاذ کے انتقال ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ ان کے گھر کی طرف چلے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ سعد کو غسل و کفن دیں، پھر قبرستان کی طرف لے کے چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ننگے پاؤں اور بغیر عبا کے سعد کے تشییع جنازے میں شرکت فرمائی اور دائیں طرف اور کبھی بائیں تابوت کی طرف کاندھا دیا اور یہاں تک کہ قبر کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت خود قبر میں داخل ہوئے، سعد کے بدن کو قبر میں اتارا اور اپنے 2 دست مبارک سے قبر پر پتھر لگائے اور اس کو ہموار اور مضبوط بنایا۔ دفن کے بعد سعد کی والدہ نے اپنے بیٹے کی قبر کے پاس آ کر بلند آواز سے کہا، یا سعد حنیّا لک الجنہ، اے سعد تمہیں جنت مبارک ہو۔ پیغمبر اسلام نے سعد کی ماں کو آواز سنی تو ان سے فرمایا، خاموش ہو جاؤ، جو امر پروردگار سے مربوط ہے اس کے بارے میں قطعی فیصلہ نہ کرو، کیونکہ ابھی سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر کام کر رہے تب بھی۔ قبرستان سے واپس آنے کے بعد لوگوں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت آپ نے سعد کے جنازے احترام کیا، سلوک کیا، اس کو جنازہ پڑھایا، اتارا۔ حضرت نے فرمایا، میں نے سعد کی تشییع جنازہ کی ہے، میں جو کچھ انجام دے رہا تھا وہ فرشتوں اور جبریل کے پیروں میں تھا کہ جو ان کے تشییع جنازے میں حاصل تھا۔ اصحاب نے عرض کیا، اتنی تعریف کے باوجود کیسے؟ فرمایا کہ سعد فشار قبر میں مبتلا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا، نام انہو کان فی خلقی ما اہلہ سوء، ہاں کیونکہ سعد اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ یعنی انسان باہر بڑا اچھا ہو، اپنے گھر والوں کے لیے بد اخلاقی، گھر میں ہٹلر پن، گھر میں لوگوں کی بات نہ سمجھ پانا، نہ برداشت کر پانا، ہر وقت غصہ، ہر وقت فتنہ، ہر وقت لڑائی، کچھ بھی کام نہیں، نیک اعمال کچھ بھی کام نہیں آئے۔ گھر میں اچھے بنو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قبر پر پانی چھڑکنے سے جب تک قبر جو ہے وہ گیلی رہتی ہے تب تک قبر سے عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اندازہ لگائیں، سارے گناہوں کی بخشش، سارے گناہ ختم دھل جائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من ذکرنا او ذکرنا فخرج من عینہ دمعا مثل جناح بعوض غفر اللہ له ذنوبا ولو کان مثل زبد البحر۔ جو شخص ہمیں یاد کرے یا ہمارے سامنے ہمارا ذکر، اس کے سامنے ہمارا ذکر کیا جائے اور اس کی آنکھ سے مچھر کے برابر آنسو نکل آئے تو خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ علامہ بحر العلوم نے امام زمان سے سامرہ کے راستے میں پوچھا تھا تو امام نے اس بادشاہ کا واقعہ بتایا تھا جو پیاسا بھوکا تھا، ضعیفہ نے اسے سب کچھ کھلایا اور اس نے پوچھا کہ ہماری جان بچائی ہے ضعیفہ نے، ہمیں اسے کیا دینا چاہیے؟ کہا کہ اس کے پاس جو کچھ بھی تھا، وہ ایک بکری تھی اور اس نے اس کا دودھ بھی پلایا اور ذبح کر کے تمہیں کھلا بھی دیا، تو جو کچھ بھی تھا اس نے تمہارے اوپر قربان کر دیا۔ اب حق تو یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اس کے لیے قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام 15 شوال یا 25 شوال 148 ہجری 65 سال کی عمر میں مدینے میں شہید ہوئے۔ آپ کے قبر مقدس جنت البقیع کے مشہور تاریخی قبرستان، امام حسن، امام زین العابدین محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک ساتھ قبر۔ آپ کی امامت کا دورانیہ 34 سال، ماشاء اللہ۔
114 سے لے کر 148 تک ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں سے فقط صادق آل محمد، جن کی امامت کے دورانیہ میں قدر ماحول سازگار تھا، کیونکہ اس وقت بنی امیہ بنی عباس کے آپسی لڑائی تھی، اختلاف تھی، ٹھن چکی تھی، اور وہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ امام نے فرصت کے اس لمحات سے خوب فائدہ اٹھایا قوم کے لیے کہ یہ دنیا بھر کے جو فساد اٹھا رہے ہیں اس میں ہم علوم کے بیج بائیں۔ ہمارے بھی یہ عبرت اور نصیحت ہے کہ جب دو قوموں میں اختلاف ہو جائے تو انسان اپنے اچھے راستے کو اس وقت عام کرے، تھوڑا سا کم دوسرے لوگ متوجہ ہوتے ہیں۔ دو پارٹی آپس میں لڑی، غیروں کی بات کر رہے ہیں، اس میں اپنا علوم آل محمد کو ہموار کریں، ہم بھی وہی تیسرا پارٹی بن کر گھس کے جو ہے وہ اس میں اختلاف کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسے موقع اچھے کام کرنے کو، جیسے جنت البقیع والے، باب الہدایہ والے، دیگر اور چینل والے، ویسے پر آشو ماحول میں، مشکلات وقت میں، ہر وقت واویلا فریاد استغاثہ ہے، تو ایسے وقت میں نیکیاں کر کے لوگوں کی ہدایت کے ذرائع تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں آل محمد کے محبتوں کی طرف، ان کے علوم کی طرف، ان کی ہدایتوں کی طرف۔ بہترین موقع پایا ہے کہ ایسے وقت میں نیکی کیا جائے۔ آپ نے تبلیغ اسلام کے ساتھ ساتھ ترویج مکتب آل محمد کی طرف بھی بھرپور توجہ دلائی۔ آپ نے مدارس کے جال بچھا دیا، یہاں یہی وجہ ہے کہ آپ کے تقریباً 4000 شاگرد پیدا ہوئے اور آپ نے ان کی خوب تربیت کی اور اسلامی حقیقت کا پرچار کیا۔ نیز ظالم بادشاہوں کے کارستانیوں سے اپنے شاگرد رشید کو مطلع فرمائے، ایک سے ایک شاگرد ہوئے، امام سے پڑھنے والے بھی امام ہو گئے، کیمیا کے استاد ہو گئے امام سے پڑھنے والے، آج بھی جانے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیمیکل بنانے والے، طب، علوم فقہ، علوم اخلاق، اور آپ کے مکتب اور مدرسے کی خاصیت یہ تھی کہ پہلے عقائد کے اوپر زور دیا جاتا تھا، عقائد اور عقیدے پہ جو حملے ہوتے تھے اس کے دفاع کے لیے ان کے جوابات تلاش کرا دیے جاتے تھے، انہیں تیار کیا جاتا تھا۔ عباسی خاندان کا دوسرا ظالم جابر حکمران منصور دوانقی 136 میں 12 ذی الحجہ کو خلافت کے عہدے پر غاصبانہ متمکن ہوا، قبضہ کر لیا۔ 6 ذی الحجہ کو 158 میں اس دنیا سے انجام کو پہنچ گیا۔ اس ترتیب سے اس نے 22 سال حکومت کی اور امام جعفر صادق کی امامت کے آخری 12 سال منصور دوانقی کی خلافت کے زمانے میں گزرے، اور منصور کے حکم سے امام کو زہر دیا گیا جس سے آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ منصور بہت خونخوار تھا، اس میں درندگی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے محبان آل محمد اور سادات کرام پر انواع اور اقسام کے مظالم جو ڈھائے جا رہے تھے ان سے بچایا، اور آل نبی اور اولاد علی پر ہر ممکن ظلم کرتا رہا یہ ملعون، اور ان کے ہاتھوں سے اسلام کے پیروکاروں کی خون میں کوہنی ڈوب چکی تھی۔ یہ منصور کے ایسے دور میں امام نے کام شروع کیا اور انہیں نجات دلائی۔ منصور نے کئی دفعہ دشمنی اہل بیت کا ثبوت فراہم کیا، امام عالی مقام کے پاک کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسے ہر دفعہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی۔ آخر کار اس نے فرزند رسول کو زہر دے دیا۔ اس مطلب کی وضاحت کے لیے میں آپ کی خدمت میں قدر وضاحت کر دوں کہ ایک روز منصور نے اپنے درباری وزیر ربیع سے کہا کہ میرے سامنے امام صادق کو فوراً حاضر کریں۔ ربیع نے حکم دیا کہ اطاعت کے لیے کوئی اور امام کو حاضر کیے۔ منصور غصے کے ساتھ امام کی طرف متوجہ ہوا، اس نے چیخ مار کے کہا کہ میں آپ کو قتل نہ کروں تو خدا مجھے قتل کر دے۔ تم میری حکومت میں تنقید کرتے ہو، رخ نہ ڈالتے ہو، لوگوں کو بدظن کر رہے ہو۔
اور میرے اقتدار کو کمزور کر رہے ہیں؟ امام نے فوراً جواب دیا، جس کسی نے بھی ایسی خبر دی ہے تمہیں اسے جھوٹ بکا ہے۔ ربی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جب امام داخل مجلس ہوئے تو آپ کے لب حرکت کر رہے تھے، اور جس وقت آپ منصور کے پاس بیٹھے تھے اس وقت بھی آپ کے لب مسلسل حرکت کر رہے تھے، لیکن میں جائزہ لے رہا تھا کہ منصور کا غضب لحظہ بلحظہ کم ہو رہا تھا۔ حضرت جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے اٹھ کر چل دیے تو میں امام کے پیچھے گیا اور عرض کیا کہ جب آپ دربار میں داخل ہوئے تھے تو اس وقت منصور نے غصے کے عالم میں آپ سے کچھ اور کہا تھا، الٹا سیدھا۔ آپ کے لب، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، حرکت میں تھے، اور اس کی وجہ سے منصور کا غصہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ امام نے فرمایا اس وقت میرے ہونٹ پہ، لب پر میرے جد نامدار امام حسین علیہ السلام کی اس دعا کے ساتھ حرکت تھی، یا عدتی عند شدتی یا غوفی عند قربتی احرسنی بعینک التی لا تنام واکفنی برحمتک التی لا یرام۔ اے دشمنوں، اے دشواری کے وقت مجھے طاقت دینے والے، اے غمگین میں مجھے پناہ دینے والے، اے میرے اس چشم بینا کے ساتھ حفاظت کرنے والے جو بھی نہیں سوتی، مجھے اس رکن سائے میں استوار رکھ جو خلل ناپذیر ہوتی ہے۔ آپ کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مفضل ابن عمر کہتا ہے کہ منصور دوانقی نے مکہ اور مدینہ کے حاکم کو پیغام بھیجا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو جلا ڈالا۔ اس نے منصور کے حکم کی تعمیل کی اور امام کے گھر کو آگ لگا دیا۔ آگ کے شعلے پورے گھر میں پھیل گئے، یہاں تک کہ راستے تک آگ آ گئی۔ صادق آل محمد گھر سے باہر نکلے، آگ کے شعلے جلتے رہے۔ آپ نے فرمایا، انا ابن اعراق الثرا، انا ابن ابراہیم خلیل اللہ، میں فرزند اسماعیل ہوں جس کی اولاد رگو ریشے کے مانند زمین پر پھیل گئی ہے۔ میں ابراہیم خلیل اللہ کا فرزند ہوں، میں آتش نمرود کا سرد ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام کے گھر میں آگ لگی، امام کا پورا گھر لوٹ لیا گیا۔ امام علیہ السلام اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آئے۔ ایک سپاہی امام کی چھوٹی بچی کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ امام کی بچی آ کے امام کی گود میں بیٹھ گئی، رونے لگی۔ امام نے مڑ کے آواز دیا، سپاہی تجھے چین نہیں آئے؟ میرا گھر لوٹ لیا، میرا گھر جلا دیا، اب کیا چاہتا ہے؟ کہ اس بچی کے کان میں جو گوشوارے ہیں میں وہ چاہتا ہوں۔ چھٹے امام کی چیخ نکل گئی، اپنے ہاتھ سے گوشوارے اتارے اور دے دیے۔ مولا کیوں رو رہے؟ سارا مال لوٹ لیا، گھر جلا دیا، نہیں روئے؟ ایک بچی کے کان سے گوشوارے چھین لیے، مانگا، آپ نے اتار کے دیا، پھر رونے کے سبب کیا ہے؟ کہ مجھے کربلا کی ایک بچی یاد آ گئی جس نے کہا جب سے میرے بابا نے پہنایا میں نے اتارا نہیں۔ ظالم اس بندے کو کھینچ لیا، لویں چر گئی، خون بہنے لگا، تماچا لگائے۔ خدا لعنتیوں کے اوپر عذاب عظیم عذاب۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے کتنے عظیم درس، کتنے عظیم طریقہ۔ امام صادق سے منصور کا سخت پیش آنا۔ ایک رات منصور کا حکم، امام صادق کو آدھی رات کے وقت سربراہ منصور کے پاس گرفتار کر کے لایا گیا۔ منصور نے بڑی حقارت، ذلت کے سختی کے ساتھ امام سے کہا، اے جعفر، اس سن و سال میں آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ حکومت کے طلبگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ اور فساد اور لڑائی جھگڑا ہو؟ پھر اس نے اپنی تلوار کے غلاف سے نکال کر امام پر ضرب لگائے کہ اچانک اس نے دیکھا کہ رسول خدا اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس نے اٹھی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ دیا۔ یا رسول اللہ، یہاں آ گئے حسین۔
دشمن اہل بیت نے پھر جوش مارا اور اس نے دوبارہ قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی. پھر سید الشہداء سید الانبیاء رسول خدا کو دیکھا تو تلوار کو روک لے. کچھ دیر کے بعد پھر درندگی لوٹ آئی اور اس نے پورے غیظ اور غضب سے تلوار نکالی، لیکن صورت احمد مرسل کو دیکھ کر اس کے فعل کے مضمون سے رک گیا اور قتل سے باز آیا. امام بستر شہادت پہ آئے. آخر کار منصور اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا. اس نے صادق آل محمد کو انگور میں زہر ملا کر کھلا دیا. امام نے یوں ہی انگور کو کھایا اور آپ پر زہر کا اثر طاری ہو گیا. آپ مسموم ہو گئے اور زہر اس قدر سخت تھا کہ امام کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی، صحت بگڑنے لگی. آپ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، مولا آپ اس قدر کمزور کیوں ہو گئے؟ آپ کے بدن اطہر پہ اب کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے؟ پھر اس کا دل بھر آیا اور گریہ کرنے لگا. امام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صحابی امام نے کہا، گریہ کس طرح نہ کروں، آپ کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے اور صحت خراب ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا، مت گریہ کرو، کیونکہ مومن کے سامنے تمام نیکیاں پیش کی جائیں گی. اگر ان کے بدن کے ایک ایک حصے کو جدا کریں تو یہ بھی ان کے لیے بہتر ہے. اگر دنیا میں مشرق اور مغرب کا مالک بن جائے تب بھی ان کے لیے بہتر ہے. یعنی ایک مومن اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حاصل کے لیے جو مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوئی خندہ پیشانی سے برداشت کر لے. امام علیہ السلام کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے. وقفہ پہ آپ کو ہوش آ جاتا تھا. جب آپ کو ہوش آتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ صلہ رحم اور نماز کی وصیت، یہ عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے. امام علیہ السلام نے شہادت کے وقت نماز اور صلہ رحمی کی سفارش کی ہے. آپ نے اپنے لواحقین اور متعلقین اور پیروکار کو ادائیگی نماز اور صلہ رحمی کے بار بار تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوتا تھا آپ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے عزیز اور اقارب میں سے ایک ایک کا نام لیتے اور فرماتے تھے، فلاں کو اتنی رقم دے دو، فلاں کو اتنی رقم دے دو. یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک نے آپ پر تلوار نکال رکھی تھی، آپ نے اس کا نام بھی لے کے فرمایا، اسے اتنی رقم دے دو. آپ کے کنیزوں میں سے سالمہ نامی ایک کنیز تھی. کہا، مولا آپ کی نوازش اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ آپ اسے بھی رقم دے رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، آپ کے اوپر تلوار اٹھائے ہوئے ہیں، جو آپ کو کھلم کھلا دشمن ہے. آپ نے فرمایا، اس قرآن کی آیت تم نے نہیں پڑھی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون وربہم یخافون سوء الحساب اولئک لہم عقبی الدار. جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، اس کے حساب کی سختیوں سے خوب کھاتے ہیں اور انہوں نے عافیت کیا. ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد تسلیت اور پیغام اور پرسہ کرنے کے لیے آپ کی زوجہ اور کنیز ام حبیبہ کے گھر گیا. انہوں نے امام کے فراق میں سخت گریہ کیا. میرے بھی آنکھوں سے امام کے لیے آنسو برسنے لگے. پھر انہوں نے مجھے کہا، اے ابو بصیر، اگر آپ امام کی شہادت کے وقت دیکھتے تو عجیب چیز ملاحظہ فرماتے. امام وقت نے آنکھیں کھولی اور ارشاد فرمایا، اِنَّا شَفَاعَتَنَا لَا تَنَالُ مُسْتَحِفًا بِالصَّلَاةِ. میری شفاعت ان لوگوں کی نہیں ہوگی جنہوں نے نماز کو ہلکا سمجھا. ہماری شفاعت اور سفارش ان لوگوں کے لیے نہیں ہوگی جو نماز کو حقیر سمجھتے ہوں گے. اس طرح صادق آل محمد نے اس دنیا فانی سے بنو عباس کے مظالم سہ کر کنارہ کیا اور گزر گئے. آپ نے اپنے پیغام میں اپنے محبوں اور موالیوں اور پیروکاروں کو نماز کی ترغیب دلائی. آخر میں آپ نے وارث امامت ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وصیت کی اور اپنے خالق سے جا ملے. ہاں، امام جب سامنے تھے تو ساتویں امام سے کہا، بیٹا یہ تمہاری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا، میری شہادت کے بعد میرے بیٹیوں پہ ظلم نہ ہو. اللہ اکبر. پھر بھی چاہنے والے آئے، پرسہ دینے آئے، لیکن آئے جب حسین سید سجاد کے پاس آئے، کہا، بیٹا اب ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی باقی نہیں، زینب ام کلثوم کا خیال رکھنا. لیکن آئے سید سجاد اسیر ہو کے جب آگے آگے چل رہے تھے، قافلہ تھا اور زینب ام کلثوم اسیر کر کے لائی جا رہی. اللہ اکبر. امام علیہ السلام کے
منصور دوانقین کا لیس الی قتل ہؤلاء سبیلا، ان کو قتل کرنے کے جو امام نے اپنے وارث چھوڑے انہیں بھی قتل کر دو، ان کو قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میں کیسے ان کو قتل کر دوں؟ وہ چاہتا تھا ساتویں امام کو بھی قتل کر دے۔ اللہ کس طرح دشمنی تھی، لیکن ہاں زندگی میں بھی دشمنی تھی، موت کے بعد بھی دشمنی قبروں سے نکالی گئی اور بقی کو اس طریقے سے ویران کر دیا گیا۔ میں فریاد کروں گا، اے امام الہدا، اے مہدی زمان، اے صالح ابن صالح، بعد میں آنے والے صالح، وجود خدا کی دلیل، اے صادق کے بعد ہونے والے امام صادق، اس ذلیل منصور ہاتھوں آپ نے وہ تکلیف اٹھائی کہ لا تعداد اہل ایمان سربراہنہ حالت میں اس منافق کی محفل میں گئے اور اعداء ظلم کو جوڑ کے ان کے ذہن اتنا تلخ ہو گیا کہ ان کے لیے عمدہ شہید بھی سم قاتل لگنے لگا، عمدہ شہید فریاد کرنے لگے، چاہنے والوں نے گریہ کیا، اور امام نے جو قوم کا احسان، دین اور مذہب کا احسان کیا تھا اس کا اس طریقے سے ختم کیا۔ مولا العجل، بقی دیکھی نہیں جاتی، مولا اللہم عجل ولیک الفرج یا مہدی، نہ رکنے والے یہ آنسو۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اپنی 12ویں کڑی پر ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انشاءاللہ 13ویں 14ویں اور اسی طرح سے توفیقات ہوئی تو بقی کے اوپر انشاءاللہ اور باتیں ہوتی رہیں گی۔ امید ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے، اسے سماعت کریں گے انشاءاللہ، اور اس میں جو عبرتیں اور نصیحتیں ہیں انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج